اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے دعا بالکل درست پڑھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میں نے دعا بالکل درست پڑھی ہوگی۔ اور اس وقت ہم جو ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارے فارسٹ کے اندر موجود ہیں۔ فارسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جنگل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور میں خصوصاً یہاں پہ جو ہوں اپنے بیسیکلی کیمرے کو اور گمبل کو ٹرائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے۔ اس جگہ کو ہم نے لاسٹ ایئر وزٹ کیا تھا رومانہ باجی کے ساتھ۔ تب یہاں پہ ایسی کوئی خزاں یا پتہ نہیں ایسی کوئی موت آئی ہوئی تھی یہاں پہ اس وقت کہ یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہو گرینری، یہ سب کچھ بالکل مری ہوئی تھی۔ اور رومانہ باجی یہاں پہ آ کے گھبرا گئی تھی کہ یار عمیر یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو۔ لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، اب یہ کیا ہو گیا؟ اچھا اچھا، تو رومانہ باجی کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے تھے، اور یہاں پہ جو تھی نا اتنی زیادہ ہریالی نہیں تھی جتنی زیادہ ابھی اس وقت ہے۔ اور ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہوا چل رہی ہے اس وقت یہاں پہ، ٹھنڈی ٹھنڈی، میٹھی میٹھی، پیاری پیاری سی۔ رومانہ باجی یہ دیکھیں یار، پتہ نہیں آپ کی قسمت میں کیوں نہیں تھا یہ سب کچھ، یو مسڈ آل آف دس۔ اور میں ان جگہوں پہ اپنے بیٹے کے بغیر ویسے نہیں آ سکتا، مگر خصوصی طور پہ اس نے مجھے اجازت دی کہ بابا آپ جاؤ۔ خیر اتنی آسانی سے تو نہیں دی اس نے، بہت مشکل سے اس سے مجھے لینی پڑی ہے اجازت، وہ مجھے جانے نہیں دیتا۔ جھاڑ جھنکار ٹرک۔ خیر بتانے والی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں نے بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ یہاں پہ آنے کی دعوت دی تھی، بے شمار لوگوں کو۔ اور پچھلے کئی سالوں سے میں بے شمار لوگوں کو دعوت اکثر و بیشتر دیتا رہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہاں پہ چلیں اور انجوائے کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو لائف سٹائل اب بن چکی ہے زندگی کی، اس کے اندر کسی سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ نماز پڑھ کے سو تو رہا ہے، لیکن لوگوں سے اب نہیں اٹھا جاتا یار۔ آئی ایم سرپرائزڈ کہ اتنی خوبصورت پلوں کو آپ نیند کی نظر کر دیتے ہو یار۔ مطلب میں بھی بہت سخت قسم کی محنت طلب نوکری کرتا ہوں، شدید سخت قسم کی، ڈانٹیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے، بے انتہا پیسوں کی ٹرانزیکشن انوالوڈ ہوتی ہے، اور پیسوں کی ٹرانزیکشن انسان کو بالکل اپنے جو ہے نا وہ ٹوز کے اوپر رکھتی ہے کہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی یو آر اکاؤنٹیبل۔ اور دنیا تو دنیا، آخرت کے معاملات جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو جواب دہی انوالوڈ ہے، یہ ساری چیزیں میں بھی فیس کرتا ہوں۔ اور اس وقت کرنٹلی ایک میرا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے بیسیکلی میں نے یہ گمبل اور یہ فون لیا ہے، اور یہاں پہ خصوصی طور پہ اس کو
ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی میں آیا ہوں. تو آم، اس پروجیکٹ کی اندر ورکنگ کرنے کی وجہ سے میری سیدھی آنکھ پھڑکنے لگی ہے. اور میں نے جب وہ ڈاکٹر کو دکھائی تو ڈاکٹر نے کہا آپ بہت زیادہ سٹریس لے رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پریشان ہوتا ہے یا فوری طور پہ پریشان ہوتا ہے. غمزدہ میں بھی ہوتا ہوں, دکھی میں بھی ہوتا ہوں, ڈپریشن مجھے بھی ہوتا ہے, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو فوراً ایک دم ہار مان جائے. اس کے باوجود میں نے اپنے کام کا سٹریس اتنا لیا ہے کیونکہ میرے دل میں جو کیفیت ہے میرے کام کو لے کے وہ یہ ہے کہ یہ کام, یہ مشن میرا ہے اور اس کو میں نے ہی کرنا ہے, کسی اور نے کر کے تو دینا نہیں ہے. تو اس کے سٹریس کی وجہ سے میری سیدھی آنکھ پھڑکنے لگی ہے اور کافی وہ انبیئریبل اور ڈسکمفرٹ کا باعث بن جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں جو ہوں اپنا چھٹی والا دن خصوصی طور پہ, میں ویسے عام دنوں پہ بھی جلدی ہی اٹھتا ہوں, لیکن اتنا جو چھٹی والا دن ہے نا, وہ اللہ کی ان نعمتوں اور قدرتوں کی طرف نظر کر دیتا ہوں. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرا بیٹا بھی بالکل ایسا ہی ہے. مگر سردیوں کے دنوں میں جسم کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے اس کو تکلیف نہیں دی. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ سوتے رہو اور بابا کو جانے دو, ذرا یہ کام ہے, دشوار کام ہے, بابا کو یہ کام کرنے دو. تو اس نے خیر مجھے اجازت دی تھی. لیکن میں یہ ساری بات کیوں کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں اٹھتے صبح, اس کے بعد وہ پیتے ہیں انتہائی, وہ ایک تو وہ پکی ہوئی اور فضول کی پکی ہوئی چائے جو پکا کے میں بھی پیتا ہوں. میں پٹھان کی ہوٹل پہ جا کے اس کو پینا, پٹھان کا ہوٹل بھی کیوں کہتے ہیں, میں خود بھی پٹھان ہوں, لیکن خیر پٹھان بھائی کے ہوٹل پہ جا کے میں بھی وہ چائے پینا پسند کرتا ہوں. لیکن ونس ان اے وائل, بہت مطلب کہ اس کی میں نے کوئی عادت نہیں ڈالی ہوئی. ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں, میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. میدے کے بنے ہوئے پراٹھے, کباب رول, فارمی چکن, برائلر چکن میں کھاتا ہوں. میں کیوں جھوٹ بولوں, مزہ آتا ہے, لذیذ ہے, جتنا غلیظ اتنا لذیذ. کھاتا ہوں یہ ساری چیزیں میں بھی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ کو منع کروں آپ یہ نہیں کھاؤ, آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یہ دیکھو ایک جن, کالے جانور, چاہے بلی ہو, اسپیشلی کتا, یہ مجھے جنات لگتے ہیں. اینڈ بائی دا وے میں جنات کی ٹیریٹری میں داخل ہوا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. وہ ہے ہماری ڈیسٹینیشن ادھر پہاڑ کے اوپر. چھوٹی سی پہاڑی ہے, پہاڑ نہیں پہاڑی, انگلش میں ہل, اردو میں پہاڑی. خیر, تو بتانے والی بات یہ ہے کہ ساری غلیظ چیزیں میں بھی کھاتا ہوں, لیکن میں طنز کر رہا تھا ان لوگوں کے اوپر جو کہ پھر پہلے تو سوتے ہیں چھٹی کے دن, اس کے بعد وہ جب جاگتے ہیں تو اٹھتے کے ساتھ ہی وہ یہ سارے خطرناک قسم کے ناشتے کرتے ہیں, جس کے اندر یہ فارمی چکن کا انڈا, سفید بریڈ, مارجرین ٹوسٹ پہ لگا ہوا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ بس چائے پاپا کھا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ تو اس سے بھی ڈبل ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی نہار منہ چلے جاتے ہیں آفس یا اپنے کام پہ, اور اس کے بعد وہاں پہ یہی سیم غلیظ چیزیں, سفید آٹے کا نان, تیل میں چپڑا ہوا سالن کھاتے ہیں اور پھر فخر کر کے بتاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ان سب لوگوں کو, حضرات کو, کوئی نہ کوئی بیماریاں لگتی ہیں یا بیماری لاحق ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ بڑی بڑی فلسفانہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھاؤ, یہ کھانا چھوڑ دو. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں نا، کوئی شہید ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے. یس، اللہ تعالیٰ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے خبر. یس، شہید زندہ رہتا ہے. کیسے رہتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کی زندگی کا ہمیں نہیں علم، لیکن وہ اللہ جانتا ہے. لیکن مجھے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شخصیت، ایک تو مجھے محبت ہے ان سے، پھر والدین نے محبت ان کی ڈالی ہے، پھر اس کے بعد اساتذہ، پھر اس کے بعد تعلیمات نے جو ہمیں اسکول میں ملی. تو محبت تو اپنے پیارے نبی کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو بائسڈ قسم کی میری یہ بات ہوگی کہ مجھے اپنے پیارے نبی سے اتنی محبت ہے کہ جب میں ایسے ہی ان کا نام سنتا ہوں فضا میں گونجتے ہوئے یا کسی محفل میں، تو میں کہتا ہوں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے میرے رب نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واہ سبحان اللہ. ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تو صرف میرے اللہ کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یا شہداء کو یا کسی بھی نیک ولی کو کس حال میں کس طرح زندہ رکھا ہے میں نہیں جانتا. نہ میں اس کی نفی کروں گا، نہ میں اس کا 100% اقرار کر کے کسی کا دل آزاری کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا ان کے ذکر کو ذات کو نہیں، ذکر کو میرے رب نے زندہ رکھا ہے، اور ذات کو کس طرح رکھا ہے وہ اللہ جانتا ہے. مجھے اتنا پیار آتا ہے. ابھی دیکھو ہم جیسے نارمل اپنی گفتگو کرے تھے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا، مجھے اتنا پیارا لگا یہ، اور ہلکا ہلکا آنکھوں میں میرے آنسو بھی آ رہا ہے. دکھانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. شکر ہے اللہ کا کہ میرے رب نے مجھے ان بدکار لوگوں میں شامل نہیں کیا جو اللہ کے حبیب سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یا ان کی احکامات کی نفی کرتے ہیں. اینی ویز، واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام حضرات جو کہ اس بات کا وہ نفی کرتے ہیں کہ ہم پارک نہیں جانا چاہتے، صبح سویرے اٹھنا نہیں پسند کرتے، بہت ساری ایسی چیزیں، اس کے بعد پھر وہ اس طرح کا خطرناک قسم کا ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، پھر جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، وہ سب کچھ کھانا جو چھوڑتے ہیں نا، وہ کھانا چھوڑنا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کھانے کو چھوڑنے کے بعد جو ہے ان کی کریونگ السلام علیکم، ان کی کریونگ جو ہے وہ کہیں زیادہ دگنی ہو جاتی ہے. اور دگنی کریونگ کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ کھاتے ہیں اور پھر مزید بیمار ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر ایک انسان تھوڑی سی عقل لگائے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ پہاڑی چڑھ جاؤ، صبح اٹھو، خوبصورت آکسیجن، اس آکسیجن کو اپنے اندر جو ہے اپنے جسم کے اندر آپ گھساؤ، جذب کرو، اور وہ پیارا سا خوبصورت سورج جو اللہ کے حکم سے ابھر آیا ہے، اس کی شعاؤں کو اپنے سکن کے اندر آپ جو ہے جذب کرو، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے باوجود بھی اگر اللہ بیمار کرنا چاہے تو اللہ سے کون پنگا لے سکتا ہے میرے بھائی. مگر اگر یہ چیزیں تم اپنی زندگی میں کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نہ تمہیں شیٹکا ہوگا، نہ تمہیں جو ہے کمر کا درد ہوگا، نہ تمہیں بلڈ پریشر ہوگا، نہ تمہیں ڈپریشن ہوگا، کچھ بھی تمہیں انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. صرف اور صرف کیا کرنا ہے آپ نے اپنی مارننگ روٹین، اپنی دن کی روٹین اور اپنی رات کی روٹین اچھی کرنی ہے. مارننگ روٹین یہ صبح اٹھو، چہل قدمی کرو، گرینری میں جاؤ جیسے کہ ابھی ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. شام کی روٹین کیا، کیونکہ ہماری جس طرح کی زندگی بن چکی ہے بھئی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یا ان کے صحابہ وہ اسکواٹس تو نہیں کرتے تھے نا, وہ باڈی بلڈنگ تو نہیں کرتے تھے, چن اپس تو وہ نہیں لگاتے تھے, پش اپس نہیں لگاتے تھے. وہ جو کرتے تھے وہ نارمل زندگی جو ان کی عام زندگی تھی اس زندگی کو بھرپور جیتے تھے اور اس کو محنت کے ساتھ جیتے تھے. ایوری ڈے ان کا جو تھا وہ محنت پہ مرکوز تھا. اب ٹھیک ہے, آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہو یا آپ کی جو ہے رابی سینٹر میں دکان ہے یا میری طرح آپ کی بھی نوکری ہے, آپ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ جیسی سخت جان زندگی نہیں گزار سکتے آپ کو. تو ایٹ لیسٹ اپنے چھٹی کے دن کو تو خوبصورت انداز میں گزارو. چھٹی کے دن تو کم از کم آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرو جس میں آپ کا پسینہ نکلے. جیسے میرا بھی پسینہ نہیں نکل رہا, لیکن کم از کم اس ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ اپنے جسم کو حرکت میں لاتے ہو. یہ سب آپ کرتے نہیں ہو, کھانا چھوڑ دیتے ہو, دوائیوں پہ آ جاتے ہو, سپلیمنٹس. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جسم کو بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ ظاہر سی بات ہے نا یار, دنیا کے اندر آبادی دیکھو کتنی زیادہ ہے, غربت کتنی زیادہ ہے. سوڈان کے حالات دیکھو, فلسطین کے حالات دیکھو. اس طرح کے حالات جب دنیا کے اندر عام انسانوں کے اوپر آئے ہوئے ہوں, بچے یتیم ہو رہے ہوں اور بچے معذور ہو رہے ہوں, یعنی کہ اگر وہ زندہ بچ بھی گئے تو وہ آگے جا کے سوسائٹی میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. ایسے بچوں کی کتنی تکلیف دہ زندگی ہے. ماں باپ کا سایہ بھی سر سے چلا گیا اور ایسی حالت کو وہ بچے پہنچ گئے کہ اب وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے اپنا خود کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے. ان حالات میں کسی پر یہ بات جو ہے اچھی لگتی ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی حالت میں ایک وقت میں 10 لوگوں کا کھانا کھا جائے, 15 لوگوں کا کھانا کھا جائے, 12 13 20 انڈے کھا جائے. صحیح ہے, ایک دن میں 3 لیٹر پانی پیے. یار مطلب یہ کہیں سے آپ کو عقل کو یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کیا تو پھر آپ کہتے ہو کہ یار سپلیمنٹس لے لو کیونکہ اس کے اندر جو ہے اتنے انڈوں کی طاقت ہے, اتنے گوشت کی طاقت ہے, اتنے اس کے اندر جو ہے یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. فائدہ ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ دن میں کم سے کم غذا کھاؤ, کم سے کم غذا اتنی کہ زندہ رہنے کے قابل ہو. اور انلیس کہ آپ ایک فوجی ہو, اگر تو آپ ایک فوجی ہو, اگر تو آپ ایک سولجر ہو اور آپ کو جو ہے جہاد پہ جانا ہے, یو آر اے واریر اینڈ فار یور واریر ایکٹیویٹیز یو نیڈ اسٹرینتھ. تو اس اسٹرینتھ کی خاطر اگر آپ کو ایسی غذا لینی پڑ جائے جو غذا عام انسان سے مختلف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. بٹ اف یو آر جسٹ اے اسٹوڈنٹ, یونیورسٹی جانا آپ کا کام ہے, پڑھائی کرنا آپ کا کام ہے, پڑھائی کرنا یونیورسٹی کے اندر جا کے کتاب پڑھنا, یہ سب آپ کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. تو اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کو 35 انڈے اور پتہ نہیں 2 کلو چکن اور یہ سب چیزیں کھانے کی ضرورت کیا ہے. اس کے برعکس کتنا اچھا ہے کہ آپ جو ہو صبح اٹھو, ہلکی پھلکی خوبصورت اس علاقے میں آؤ, ورزش کرو. اس علاقے میں نہیں کہیں بھی جاؤ, ورزش کرو, اللہ کا شکر ادا کرو اور نارمل زندگی جیو, اپنے گھر والوں کے ساتھ جیو. 2 گھنٹے جم جانا, پھر اس کے بعد بیمار ہو جانا, پھر وہ ساری طاقت بھی چلے جانا. I have no idea کہ لوگوں کو یہ کر کے کیا ملتا ہے. خیر, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے جینا چاہتا ہے وہ جیے. چلو ایک کال آ رہی ہے, ویڈیو کو ہم اس میں پاز کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. لیٹس سی. بسم اللہ.